پیار سلوک سے رہنا چاہیے. حسن ایوب صاحب, مجھے بڑے اچھا بیان لگا جو ہے نا محترم میئر وہاب صاحب کا, انہوں نے کہا کہ مرزا وہاب صاحب کا کہ پیار محبت سے رہیں, کہ جی کھائیں پئیں اور کوئی روک رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سو حسن ایوب صاحب, کوئی اس کے اوپر تو آپ کو کوئی جملہ اعتراضیہ آپ کا نہیں نہ بنتا. فیصل واڑا صاحب نے کہا ٹوپی, آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن دیکھیں پاکستان پیپلز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے, یعنی وہ اپنی شکست اور ناکامی مان لینی چاہیے. نہیں وہ ہو سکتا ہے ان کا یہ مطلب, ہاں چوہدری صاحب ہو سکتا ہے ان کا یہ مطلب, یہی مطلب ہے کہ ان کو ٹوپی پہنا دی گئی ہے, ان کا یعنی مطلب ان کے ساتھ حشر ہونے. حسن ایوب صاحب میں جان دو. جی حسن صاحب, پتہ نہیں چوہدری صاحب خوش ہیں, ان کو جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ ٹوپی پہنائی ہے یا نہیں خوش ناخوش ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور دیکھیں وہ ہمیشہ ثابت کرتی رہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ انتخابات سے پہلے بلاول لاہور میں تھے, تو کچھ پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے جو کہ اس وکلا کی تقریب میں موجود تھے, انہوں نے نعرے لگائے, تو انہوں نے کہا کہ میں سیاسی ورکرز کی عزت کرتا ہوں. مطلب وہ ہمیشہ یہ بات ثابت کی ہے پیپلز پارٹی نے. اور آج جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب پہنچے ان کو ویلکم کرنے کے لیے, دیکھیں سلمان راجہ صاحب تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے تو جانا ہی تھا, یا شوکت بزرا صاحب چلے گئے, یہ پنجاب کی کافی قیادت جو ہے وہ وہاں پہنچی تھی, انہوں نے ان کو ویلکم کیا. گاڑیاں بھی کافی یہاں سے وہ لے کے گئے ہیں, کے پی کے سے سرکاری گاڑیاں اور پروٹوکول بھی گیا ہوا ہے, پہنچا ہوا ہے کراچی کے اندر. تو یہ تو سرکاری وسائل استعمال کر کے وہاں پہنچے, لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو وہاں پر بھی پروٹوکول دے دیا. اب سید غنی صاحب کا جانا جو ہے نا وہ بڑا ایک اچھا ایک جسچر ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں پر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب, کیا ویسا ہی رویہ اپناتی ہے پی ٹی آئی جو انہوں نے پنجاب جاتے ہوئے اپنایا تھا, جس قسم کی گفتگو کی تھی شفیع جان صاحب نے محسن نقوی صاحب سے متعلق چکری کے مقام کے اوپر, ابھی وہ لاہور نہیں پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی میں جا کر جس طریقے کا انہوں نے رویہ اختیار کیا سارجنٹ ایٹ آرمز کے ساتھ, اور وہاں پر گالم گلوچ کی, اگر تو یہ اس قسم کے معاملات کریں گے. ویسے ان کے کچھ معاملات دکھائی دیے آج مجھے, کارکنان نے ایک دوسرے کو یعنی کراچی ایئرپورٹ کے اوپر سہیل آفریدی کے پہنچنے سے پہلے چپیڑے رسید کی, ایک دوسرے کی اچھی مرمت کی انہوں نے. وہ ویڈیوز تو ہم نہیں دکھائیں گے نا, ہم تو بیسیکلی ہم تو ان کا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے یہ چپیڑے ماری ایک دوسرے کے منہ پر, وہ دیکھی ہے میں نے ویڈیو, آپ نے دیکھی نہیں دیکھی؟ نہیں آپ نے نظر سے نہیں گزری. فیض اللہ صاحب سے پوچھ لیں, فیض اللہ صاحب وہ چپیڑے ماری نا ورکرز نے ایک دوسرے کو, ان کی کوئی تسلی تو ہو جائے نا. فیض اللہ صاحب یہ جو بالکل یہ جی ہاں دیکھیں کارکن جب جمع ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے کارکن آپ کو پتہ ہے اضافی چارج ہوتے ہیں, حسن ایوب صاحب درست کہہ رہے ہیں. یہ ایئرپورٹ میں کارکنوں کے درمیان ایک تصادم ہوا, لاتے گھوسے مکے چلے ہیں, ایک دوسرے کو مارا پیٹی ہے, لیکن چھوٹی دیر کا ٹائم کا ایک وہ تھا, پھر ان میں بیچ بچاؤ کرا لیا گیا تھا. یہ ہر جلسے پہ ہوتا ہے, یہ آپس میں تو کرتے رہے نا, لیکن میں کہتا ہوں سندھ حکومت کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے کارکنان سے نہ کرے نا. فیضل صاحب, جو لوکل تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ لاہور کی تنظیم یہ کہتی ہے پنجاب کے اندر کہ جی ہمیں اپنے لیڈران کو ویلکم کرنے کے لیے اجازت نہیں ملتی, ہم کچھ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے روک رکاوٹ کی جاتی ہے. یہ تو سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موسٹ ویلکم, جہاں پہ جلسہ کرنا ہے آپ, جہاں پہ جتنے بندے اکٹھے کرنے ہیں آپ کی مرضی, آپ بندے آنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ. پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے سندھ کے اندر اور بالخصوص کراچی میں, وہ کس طرح کے انتظامات کر رہی ہے اور کس طرح کا جلسہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو تحریک انصاف کراچی کی لیڈرشپ ہے اس میں راجہ اظہر ہیں, ارسلان خالد ہیں, فہیم خان ہیں, دیگر لوگ ہیں, حلیم عادل شیخ ہیں, یہ خاصے متحرک ہیں اور پچھلے اس عرصے میں بھی یہ ایونٹس کرتے رہے. اب جو باغ جناح کا مقام چنا گیا ہے اس کو بھرنا آسان کام نہیں ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ محض 2 دن پہلے نوٹس دیا گیا, اس کے اوپر جلسہ اور اس میں ہی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اتوار کو پی ٹی آئی یہاں پر ایک اچھا شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور باغ جناح چونکہ مزار قائد سے بالکل متصل ہے, بڑی جگہ ہے, اور یہاں پر سیاسی جماعتیں اپنی طاقت کے اظہار کرتی رہتی ہیں, پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے. تو اب یہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک موقع ایسا آ رہا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی دوبارہ باغ جناح میں اپنی طاقت کا اظہار کرنے جا رہی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ آ جائیں گے. اگر دیکھیں اگر روک ٹوک نہیں ہے, کوئی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہے, شیلنگ کا خطرہ نہیں ہے, تو اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ عام لوگ جو اس طرح سے کارکن نہیں ہے, صرف ووٹر ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں, وہ شاید نکل آئیں.
تو یہ اب اگلے 1-2 دن میں مزید صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ کیا رویہ رہتا ہے انتظامیہ کا۔ اب تک تو جو سندھ حکومت ہے اس کا رویہ خاصا بہتر ہے، بہت مثبت تاثر کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہاں پر موومنٹ کی بھی اجازت ہے، ان کو سیکیورٹی پروٹوکول بھی مل رہا ہے۔ جلسوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے، تو یہ ایک طویل عرصے کے بعد یہاں پر ہمیں خاص طور پر سندھ میں ہم دیکھیں تو اس کے بڑے شہر میں پی ٹی آئی یہاں پر ہمیں سیاسی طور پر ایک سانس لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ پنجاب میں ان کے اوپر جو سختیاں وہ اضافی ہیں، یہاں پر بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، لیکن آج جو صورتحال ہے کل سے وہ یکسر ہمیں مختلف نظر آئی ہے اور سندھ حکومت کا رویہ بہت ہی مثبت نظر آ رہا ہے۔